السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے بستے ہیں، جس کی محبت میں ہم غرق ہیں، جس کی خوبصورتی اور چمک دمک سے ہم متاثر ہیں، جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت و حیثیت اور قدر و منزلت کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ میں غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تم سب جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل و تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اور اس بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب، یعنی برے لوگوں کے لیے سخت عذاب اور ان اچھے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، یعنی برے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اچھے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ نیز اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی مثال بارش سے بیان فرمائی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے، پودے لہلہانے لگتے ہیں، جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح سے کفار دنیا کی زیب و زینت سے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ پودے خشک ہو کر زرد اور پیلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جاتے ہیں، اس کی تر و تازگی، ہریالی مستمر اور برقرار نہیں رہتی ہے۔ یہی مثال اس دنیا کی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اس کی چمک دمک سے دھوکے میں مبتلا ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا تھوڑی مدت کے لیے ہے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی یہ زیب و زینت، چمک دمک، مال دولت، ناز و نعمت آنے جانے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی چیز نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ رہیں گے اور جہنم سے نجات کا باعث ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، برے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل رہ کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا میں رہ کر نیک عمل کرتے ہیں، اپنے آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارتے بلکہ اپنے آخرت کو بناتے اور سنوارتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ دنیا جس پر ہم فریفتہ ہیں اس کو سراب یعنی ریت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی طلب میں دوڑتا بھاگتا چلا جاتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کچھ نہیں پاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیاس سے مر جاتا ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے کہ انسان اس دنیا کو حاصل کرتے کرتے ایک دن ختم ہو جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، مال دولت، زمین و جائیداد، عالیشان مکانات، آل اور اولاد میں سے
کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح سے ہے، ایک مال کی طرح سے ہے کہ اس مال میں گھومیے پھریے، جو چاہے خریدیے، جتنا چاہے خریدیے، بے شک پوری ٹرالی بھر لیجئے، عربیہ پوری ٹرالی بھر لیجئے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ اس مال سے باہر اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ محاسب کیشیئر کے پاس نہ جانا ہو جائے۔ کیشیئر کے پاس جانا ہے، جائیں گے، وہ ٹرالی کے اندر جو کچھ ہم نے بھرا ہے ایک ایک کر کے ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ یہی مثال میرے بھائیوں اس دنیا کی ہے۔ جو کچھ بھی یہاں کر لیجئے، جائز ناجائز، حلال حرام، خیر شر، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی، جو کچھ بھی سمجھ میں آئے، جس طرح سے چاہے زندگی گزار لے، لیکن ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو خیر الحاسبین ہے اس کے پاس جانا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے خیر کیا ہوگا تو اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے شر کیا ہوگا تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حلال کی کمائی ہے تو اس کا ہمیں حساب دینا ہے میرے بھائیوں، اور اگر حرام ہے تو وہ بالِ جان بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم میں بہت زیادہ دنیا کی حقارت اور مذمت بیان ہوئی ہے، اور لوگوں کو دنیا کے دھوکے میں پڑنے سے چوکنا اور ہوشیار کیا گیا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5۔ آخرت کی تیاری کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی بروز قیامت کے لیے یہ کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور تم ان کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں اپنی ذات کی طرف سے بھی غافل کر دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ بنابراین ہر شخص کو آخرت کا دھیان دینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے اور دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا بہترین فرمایا ہے کہ پورا قرآن دنیا سے اعراض و بے رغبتی کے بارے میں بھرا پڑا ہے، نیز اس میں دنیا کی حقارت و مذمت بیان ہوئی ہے، اور اس کی قلیل العمری اور اس کے ختم ہونے کا بیان ہے، تو پھر دنیا سے دل لگانا کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دنیا بہت جلد فنا و برباد ہونے والا ہے۔ دنیا ہی کو بنانے کی فکر کرنا اور اسی کے لیے سب کچھ کرنا،
انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اس دنیا کی حقیقت و حیثیت کو سمجھ جائے اور آخرت پر اس دنیا کو اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ یہ دنیا سائے کی طرح ہے جس کو تم پائیدار سمجھتے ہو، حالانکہ وہ سکڑتا اور سمٹتا چلا جاتا ہے، تم اس کو پانے کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہو لیکن پا نہیں پاتے۔ یہی مثال میرے بھائیوں اس دنیا کی ہے، جس کو ہم پائیدار سمجھتے ہیں یہ لازوال ہے، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نیز اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یعنی میرے بھائیوں آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے جو باقی رہنے والی اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اپنے آخرت کو بنانا چاہیے، اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر کو سنوارنا چاہیے، اپنے جنت کو سنوارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔